الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی اور اس کی کامرانی کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی. ان میں سے سب سے بڑی اور اہم چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسری عظیم الشان چیز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کی رحلت اور آپ کی تشریف آوری کے بعد دنیا سے اللہ کی کتاب ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پر قائم رہ سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. باقی اللہ کی کتابوں کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یا تو انسان کا نفس بھرا ہوا ہے یا پھر انسان کی خواہشات اور اس کی مطلب کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ایک کتاب، صرف اور صرف ایک کتاب قرآن، جو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن لوگوں کو اور قوم کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتی ہے اس بات کا کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پھر دوسرا پہلو شیطانوں کا بھی ہے. وہ شیطان یہ چاہتا ہے کسی طرح سے ابن آدم کامیاب نہ ہو. شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے کامیابی اور کامرانی انسانوں کے لیے وہ ہرگز نہیں چاہتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماننے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو اور کلمہ وحدہ کی گواہی دینے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دم پڑھنے والوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا اور اسے متنبہ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ نہیں کہا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، بلکہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان میں، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے
یہ سند دی جو خالق اور مخلوق اور عابد اور معبود، مالک اور مملوک کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ہو پھر بھی پورے طور سے اسلام میں داخل ہوں، اگر ہمارے گھر میں غمی کا موقع ہو پھر بھی اسلام میں پورے طور سے داخل ہوں، شادی کا منڈپ ہو اسلام میں پورے طور سے داخل ہوں، بیٹا باپ کا جنازہ گھر میں موجود ہو پورے طور سے اسلام میں داخل ہو۔ ایسا نہیں کہ جب جنازہ ہو اور کوئی غم کا ماحول ہو تو پھر پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب خوشی اور شادی کا موقع ہو تو پورے طور سے اسلام میں سے نکل جائیں۔ یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور پھر شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیوں انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تو چاہے گا کہ اس کے اچھے مواقع ختم ہو جائیں اور اس کے اچھے اچھے مواقع جو عبادات کے ہیں اسے خرافات اور لغویات میں پڑا کر اسے محروم کر دیا جائے۔ یہ شیطان کی چال ہے اور اس کا تعاون ہے۔ چنانچہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور پھر اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے کیا بات کروں، 18-19 سال ہو گئے بات کرتے 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 بات ہوئی تک ہے، بلکہ اور ترقی ہو گئی ہے نا؟ تو پھر ایسی بانسری بجانے کا کیا فائدہ کہ بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے۔ اس لیے جو من میں آتا ہے کیجیے، اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ لیکن 2-3 باتیں ہیں جو بطور ایک قومی ہمدردی کے اس کو عرض کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو جتنی ذلت رسوائی آپ کی بڑوں بچے کی عزت لٹنے میں جائے گی، ہماری بھی جائے گی، عوام کی۔ اس لیے اس کو کہہ دینا ضروری ہے۔ باقی جو آپ کی مرضی کریں، جیسے کرنا ہے کرتے رہیے، اپنا حساب دے لیں۔ تو یہ جو آپ نے یہ موضوع شروع کیا ہے اور یہ کم ہی جو آپ کے سامنے 15 منٹ دیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ ہم کیا چیز ہیں اس کو پہلے سمجھنا ہوگا، تب اس کی اہمیت اور اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ محرم کا مہینہ اتنا پاک، مقدس، پاکیزہ، پوتر اور ثواب کا مہینہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب عبادات کا محرم کے مہینے میں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ شروع زمانے میں روزہ یہ فرض تھا، لیکن روزہ یہ فرض تھا، یہ محرم کے مہینے میں ایک مہینہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام کو ترقی ہوئی، بلندی ہوئی، تو پھر محرم کے ایک مہینے کا روزہ ختم ہوا، فرضیت ختم ہوئی، اور اس کی جگہ پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے کہ اب رمضان کا روزہ فرض ہے، محرم کا پورے مہینے کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی محرم کے 10ویں تاریخ، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، جو کل آنے والا ہے یوم عاشورہ، اس کے بارے میں ہمارے آپ کے کل کائنات کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین و خاتم المرسلین، خلاصہ کائنات، رہبر انسانیت، رہبر اعظم محمد رسول اللہ
سنة قبلها کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ کی برکت سے اس کے 1 سال پہلے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روزہ ہے، ایک روزہ کی برکت سے یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت صرف مذہب اسلام کی وجہ سے نہیں ہے محرم کی، غلط فہمی ہوئی۔ مذہب اسلام کی وجہ سے محرم کے مہینے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت اسلام کے آنے سے پہلے سے ہی اس کی فضیلت مانی گئی ہے کہ محرم بہت ہی حرمت والا، عظمت والا، رفعت والا، تقدس والا، احترام والا مہینہ ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینہ قابل عظمت ہے، قابل تقدس ہے۔ وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ایک تو عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے جس کو بولتے ہیں خالی، کیا ہوتا ہے؟ شوال کے بعد جو مہینہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، قربانی والا، اس کے بعد محرم، 3 مہینے ہو گئے۔ اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے، شوال سے پہلے، تو یہ 4 مہینے اللہ کی نظر میں قابل محترم ہیں اور پھر بندوں کی نگاہ میں بھی قابل محترم ہیں۔ لہذا مذہب اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر لوگ ان 4 مہینوں کی عظمت، حرمت اور اس کا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑائی کی نوبت آ جاتی تو لڑائی روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں لڑیں گے کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، خون ریزی نہیں کریں گے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جھگڑے اور جنگ و جدال نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو وہ مشرکین عرب، چونکہ اس وقت مذہب اسلام نہیں آیا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی یا جو مذہب تھا اور جو کچھ باقی رہ گئی تھی شریعت کچھ مشرکین عرب کے اندر، تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے اور محرم کے مہینے کا تقدس، اس کا ادب، اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کی حرمت کو مذہب اسلام آنے کے بعد بھی باقی رکھا اور کہا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ غور فرما لیں، دیکھیے کہ محرم کا مہینہ کتنی عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھنا اور مہینوں کی بنسبت زیادہ ثواب رکھتا ہے، لہذا ایک روزہ رکھنا پہلے محرم سے شروع کر دیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، آپ چاہیں تو پورا ہی مہینہ روزہ رکھ لیں، بہت ثواب ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہے نا؟ اور پھر اس 10 تاریخ میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، بہت سے واقعات۔ ایک واقعہ تو آپ کو اس سے پہلے جمعہ میں سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی، اور پھر دریائے الزم سے انہیں باہر نکالا اور فرعون اور لشکر فرعون کو اس دریا میں غرق کیا۔ تو جب بنی اسرائیل فلسطین آ گئے اور جب مدینہ کے ارد گرد آباد ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ نے کسی صحابی سے پوچھوایا کہ پوچھو یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کو ہم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی، اس لیے شکرانے کے طور پر 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ، ہم زیادہ لائق ہیں اور مناسب ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں کہ وہ بھی نبی ہم بھی نبی، اس لیے ہم تم سے زیادہ لائق ہیں کہ ہم بھی اس دن روزے رکھیں. تو آپ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا کرو. البتہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے اور دونوں میں مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہودی صرف 10 محرم کو رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ 9 کو ملا لو جیسے آج ہے، یا پھر 10 کے تم ساتھ تم 11 کو ملا لو جیسے کل آنے والا ہے. 9 کے ساتھ 10 کو ملا، 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں، یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیں. تو دونوں میں ڈفرینٹ ہو گیا ہے نا، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں. من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے. تو یہ تو فضیلت ہے محرم کی، بہت فضیلت ہے. اور ایک بات اور عرض کریں، واقعہ کربلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت کے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے اور بہت بڑی دربھاگیہ کی بات ہے کہ اسی امت نے اپنے رسول کے نواسے کو شہید کیا ہے. بہت بڑی معمولی کی بات ہے. جب انسان پر اقتدار کا ہوس اور دولت کا نشہ ناچنا شروع کرتا ہے، جب انسان کے قلب و جگر پر حسب نسب خاندان شکل و صورت اصابت رائے اور دولت اور گھمنڈ جب ناچنا شروع کرتا ہے تو نہ اللہ کی کتاب دیکھتا ہے اور نہ ہی نواسے رسول کا تقدس اور نہ ہی پناہ طیبات و طاہرات کا لحاظ کیا جاتا ہے. جو شمر جلجوشن ابن زیاد اور یزید اور اسی طرح سے جو ہے خولی اور اسی طرح سے بے شمار غدار کوفیوں نے کیا، اس تاریخ کو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے اور بہت زیادہ آپس میں تضاد بھی ہے، ٹکراؤ بھی ہے. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 292 یا 98 سال کے بعد تاریخ لکھی گئی. 298 یا 92 سال کے بعد، ظاہر ہے ٹکراؤ تو ہوگا، تو اللہ کی کتاب تو ہے نہیں. 292 یا 98 سال کے بعد تاریخ واقعہ کربلا لکھا گیا، اس لیے بہت تضاد ہے. کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں پر پڑھیں گے کہ اس دن بارش خوب ہوئی ہے. تو بہرحال یہ عجب منظر ہے. بہرحال سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ایک ایمان والے کا کلیجہ بہرحال نرم ہو ہی جاتا ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہادت کا واقعہ پیش آیا اور شہید کیا ہے. اللہ اپنی شایع نشان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72-71 ساتھیوں کو اپنی شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے اور امت کو ان کی برکت سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی شہادت 10 محرم ظہر کے بعد عصر سے پہلے 61 ہجری اور 10 اکتوبر 681 عیسوی کو پیش آیا ہے، جمعہ کو پیش آیا ہے. اور پھر بہت ہی دردناک واقعات بھی اس سلسلے میں بہت سے لکھے ہوئے ہیں، بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ شہادت کا واقعہ ہے. 10 محرم 61 ہجری، 10 اکتوبر 681 عیسوی 72 آدمی شہید ہوئے تھے اور یزیدی فوج کے 82 آدمی ہلاک کیے گئے تھے. پھر 1 تاریخ کو، 1 ہی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ذرا سے سوچئے گا، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے
کو اللہ کے نبی نے کعبے کا غلاف پکڑ کر فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن العاص و بعمر الخطاب خاصہ، اے اللہ تو مذہب اسلام کو عمر بن عاص یا عمر بن خطاب اس کے ذریعے سے قوت عطا فرما، تقویت عطا فرما، اور میں تجھ سے عمر بن خطاب کو خاص طور سے مانگتا ہوں۔ اس لیے عمر بن خطاب مراد نبی ہیں۔ کیا ہے؟ مراد نبی ہیں۔ تمام صحابہ نے نبی کو دیکھ کر، پہچان کر، جانچ کر، پرکھ کر، اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو، اعلیٰ مکارم کو اور اقدار کو پہچان کر، چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو اور آپ کے کرامات کو دیکھ کر ایمان لایا تھا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم عمر بن خطاب کے لیے اللہ کے نبی نے خود ایمان لانے کی دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی۔ اور پھر عمر بن خطاب وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرے گا اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جائے گا کہ بعد عمر بن خطاب جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کے زمانے میں اسلام پھولا پھیلا، پرندے تک پہنچا، وقار ملا۔ 24 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو پھیلایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بالفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا اونچا اور اتنا عہدہ اونچا ہے کہ ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ اگر قانون دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کا زمانہ اور قانون دیکھو، اور ان کے زمانے کی بات کو دیکھو کہ اگر کوئی حسین و جمیل عورت اونٹنے پر سوار ہو کر جا رہی ہو اور کوئی بھی ساتھ نہ ہو اور اس کے نگین کو اگر پکڑ لے تو وہ عورت یہ کہے یا تو عمر بن خطاب مر چکا ہے یا نگین پکڑنے والا خود عمر بن خطاب ہے۔ یہ عدل اور انصاف تھا ان کے زمانے میں۔ ایک یہودی نے کہا تھا، مورخ، اس نے کہا تھا کہ اگر عمر بن خطاب ایک اور پیدا ہو جاتے تو دنیا سے کفر، شرک اور ضلالت کا نام و نشان مٹ جاتا۔ ایسے تو ان کی شہادت ایک محرم کو ہے۔ کبھی آپ نے تعزیہ بنایا؟ کیا ان کا نہیں حق ہے؟ کبھی آپ نے نشانہ نکالا؟ کبھی آپ نے کہا یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر؟ کبھی کہا؟ اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا شہیدوں کا سردار۔ کیا فرمایا؟ شہیدوں کا سردار۔ آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کا سردار کون ہے؟ حضرت حمزہ بن ابی طالب، جو آپ کے چچا ہیں۔ شہیدوں کے سردار، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، کتاب قرآن کتابوں کا سردار، اور پھر مہینہ مبارک رمضان مبارک مہینہ، ان تمام مہینوں کا سردار، ایسے ہی شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے کہا یا حمزہ یا حمزہ یا حمزہ؟ کبھی کہا یا حسین؟ کبھی کہا یا عمر؟ کبھی کہا یا عثمان؟ کبھی کہا یا علی؟ بات یہ ہے کہ ہم بھی جاہل، آپ بھی جاہل، اور جہالت بہت بری چیز ہے نا؟ اللہ آدھی روٹی کھلائے لیکن علم دے۔ جاہل بننا بہت بڑی بیوقوفی ہے، جاہل بننا بہت بڑی بیماری ہے، جاہل بننا بہت بڑی حماقت ہے، سمجھے؟ ہم بھی جاہل، آپ بھی جاہل۔ شیعہ نے ایسا چڑھا دیا ہوتا کہ یہ امت اسی میں ڈوب کر رہ گئی، اور جو حقیقت تھی اس پر پردہ پڑ گیا، اس پر جو ہے طبیعی چادر اور کمبل چڑھ گئے۔ جو حقیقت تھی اس پر چادر پڑ گئی، جو خرافات تھے سب کے سب سامنے آ گئے۔ ہم دیکھ لیے مسلمانوں کو کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اور صحیح بات یہی ہے۔ تو اب کیا کہنے ہیں آپ کو؟ آپ تو بڑے ایمان والے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی ایمان کو حرارت دینا گویا کہ اپنے سر کو پہاڑ پہ ٹھوکر مارنا ہے، اس لیے آپ تو کریں گے وہی جو سوچ لیا ہے۔ لیکن دو چیز
اور ہیں وہ یہ ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو بازار میں جانے سے، کربلا جانے سے، خاص اس دن اور غیر مسلموں کے چھتوں پر چڑھنے سے روکیے۔ غلط نہیں بول رہا ہے، غلط نہیں بول رہا ہے، اس کو روکیے۔ اگر نہیں روکیے گا تو پھر وہ غیر مسلم لوگ روک لیں گے، دو چار کے ساتھ بلاکاری کر لیں گے، زنا کر لیں گے، عزت لوٹ لیں گے، خود سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ امام صاحب چلاتے رہے، قرآن چلاتے رہے، حدیث چلاتے رہے، دو چار کے ساتھ کچھ ہوگا، خود سدھر جائیں گے۔ لیکن وہ سدھرنا کوئی سدھرنا نہیں، تو ذرا امام مولوی بھی بدنام ہوگا، مسلمان بھی بدنام ہوگا، حاجی صاحب بھی بدنام ہوں گے۔ تو مسلمان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، وہاں پہلے سے غیر مسلم نوجوان تیار رہتے ہیں چھتوں پر، اور ان کی بہن بیٹیاں بے شرم بے حیا روکتے نہیں ہیں۔ وہاں پہلے اگر کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہ بولنے کی چیز ہے، یاد رہا، تو بولنے کی چیز ہوتی ہے تو آدمی بولتا ہے، یہ کوئی بولنے کی چیز ہے۔ آپ کے بازاروں میں مسلمان کی دکانیں ہیں، اگر ایسا مناسب ہو تو اس پر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے چلو، صبر کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کی چھتوں پر چڑھ جاتی ہے، دو دو تین تین منزلہ عمارتوں کے اوپر، آپ کو وہاں سے اس کو روکیے، اس کو روکیے، اس کو روکنا چاہیے۔ اور دیکھنا ہو دیکھ لیں، محلے میں اگل بغل سے دیکھ لیں، بازار میں آ کر اور بھی چھتوں پر چڑھ کر کون منع کرے گا؟ اور کتنا عمل ہوا کہنے سے، کتنا سارے لوگ ہیں، سارے ہر محلے کے ہیں، کسی ایک محلے کی تخصیص نہیں ہے، سارے محلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جو وہاں جانے کا سلسلہ ہے اس کو سویرے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے 10 سے 11 تاریخ کیا گیا، لیکن نکلتے مغرب عشاء کے ٹائم میں، تو کیا آپ کے سامنے نصیحت کریں، کیا آپ کے سامنے تقریر کریں، اور کیا آپ کو بتلائیں؟ اس لیے اللہ ہی آپ کا محافظ ہے، یا تو اللہ آپ کو ڈبا دے یا اللہ آپ کو اگا دے، بس کچھ نہیں کہا جا سکتا، یا تو اگا دے یا ڈبا دے۔ بات تو مانتے نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح ہاتھ گرم ہو گئے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ محرم اپنے دامن میں بہت فضیلت رکھتا ہے، لیکن چالاکوں نے، رافضوں نے، شیعوں نے اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا اور خرافات کو سامنے لے آئے، کیونکہ مزہ آتا ہے چلانے میں بھی، پی کر شور بچانے میں مزہ آتا ہے، نہیں نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، چلانے میں مزہ آتا ہے، ناچنے میں مزہ آتا ہے۔ تو انسان تو وہی چاہتا ہے جس سے مزہ ہو، شیطان بھی یہی چاہتا ہے جس میں مزہ ہو۔ تو حقیقت پر پردہ ڈال دیا، اور جو خرافات کو سامنے آ گئے، پھر دیکھیے کیا امیر کیا غریب، کیا پڑھا کیا ان پڑھا، سب لوگ لگ گئے اور لگے ہوئے ہیں۔ سب لوگ اس وقت الحمدللہ حسینی ہے، سب لوگ حسینی ہیں، جان دے سکتے ہیں۔ اگر خون بہانے کی ضرورت ہو تو 2-4 بالٹی پانی بہا دیں گے، لیکن بہائیں گے تو حسینی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس پر 2 بات میرے خاص طور سے یاد رکھیں۔ اس دن عورتیں اکھاڑ سے پہلے وہاں نہ جائے کربلا۔ دوسری چیز، عورتیں غیر مسلموں کے چھتوں پر نہ چڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ تو ڈوبے گے بھی، ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے، اور سارا مسلم امت ڈوبے گی۔ اللہ ہماری بھی آپ کی بھی حفاظت